اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم رسول کی اطاعت اور اتباع کے لیے تیار ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت سے کیا واسطہ؟ عام طور پہ میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہمیں کوئی خاص غرض نہیں ہے کہ رسول کا اتباع کیا چیز ہے، رسول کی اطاعت کیا چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی منزل کا ایک تو انتخاب نہیں کیا، دو وجوہات۔ منزل ہماری کا صحیح منزل کا انتخاب نہیں کیا، دوسرا یہ ہے کہ ہم گمراہی پر خوش ہیں۔ جو گمراہی کی ہماری حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کٹ کے زندگی گزارنا، اس پر ہم سب خوش ہیں، بڑے مزے کی ہے۔ چلو کرکٹ کا میچ دیکھ لیا کراچی میں جا کے، ہوائی جہاز میں سفر کر کے، ویسے میں ایک بات کروں، بڑا مزہ آیا وہاں۔ یہ وہی پشاور میں نمک منڈی میں ہم گئے، وہاں نمکین کھانا کھایا، بڑا مزہ آیا۔ تو یہ وہاں گئے تھے ہم، بالا کوٹ گئے تھے، اور وہاں کہاں ٹھنڈ کوئی نتھیا کے لیے ٹھنڈیانی، بڑا مزہ آیا بھائی، برف برس رہی تھی، ہم اس کے نیچے تھے، برف نرم نرم پانی تھا، برف کی شکل میں ہم نے سیلفیاں بھی بنائی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے، اب ہمیں رسول کی اور اللہ کی اطاعت کی کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ضرورت اس طریقے سے آپ کو محسوس ہونا چاہیے جیسے کہ آپ بھوک محسوس کرتے ہیں۔ بھوک سے آپ کا حال جب بے حال ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، تو شام کے 4 بجے کیا حال ہوگا آپ کا؟ آپ تصور کر سکتے ہیں، ناشتہ بھی نہیں کیا، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، ابھی روزے آنے بھی والے۔ تو یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں، جس طرح ہم پیاسے ہیں، 3 دن سے پیاسا نے پانی نہیں پیا ہے، اس طریقے سے ہمیں رسول کی اطاعت کی بھوک ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کی بھوک ہونی چاہیے۔ جس طرح سے بچے کو آپ ماں کی گود سے چھڑا لیں، جس طریقے سے وہ روتا ہے بعض اوقات نا، یہ مختلف سٹیج ہوتی ہیں بچے کی، تو وہ روتا ہے نا، اس طریقے سے ہمیں رونے کی ضرورت ہے۔ شیطان نے ہمیں اللہ کی گود سے بھگا لیا ہے، اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے اسی کو دیکھو، یہ ظاہر کو دیکھو اور چھوڑ دو۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، اصل میں یہ بات ہے کہ آپ رسول اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کے لیے کوئی بھوک ہی نہیں محسوس کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فضولیات ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں۔ جو فضولیات ہیں، اب فضولیات کیا ہیں کہ آپ اپنے جسم میں جو نفسانی خواہشات ہیں یا جو مزے ہیں وہ لینا چاہتے ہیں۔ اب مزوں کے پیچھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی بھاگتا ہے، مزے ہونے چاہیے، پھر وہ مزوں کے لیے ایک دوڑ ہے، جو پیسے کی دوڑ ہے، پھر آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے پیسہ بنانا ہے جس طریقے سے بھی۔ تو پھر یہ ہے نا کہ جب آپ ظاہر کے جو گندگیاں ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں، تو پھر اس حالت میں آپ کو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوگا کہ خواہشات نفسانی کے آپ اپنے آپ کو ایزی فیل کریں گے خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارنے میں۔ مجھے مت چھیڑو، ہاں، یعنی ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں اپنے، یعنی جو بھی آواز آ رہی ہے، خواہ وہ نیک آپ کے والدین ہیں، خواہ وہ آپ کے جو بھی آپ کے نیک لوگ ہیں جو آپ کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں وہ بات سننے کے لیے تو ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ تو اور ہم اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے نہ چھیڑو،
بس میں خوش ہوں، اپنے اس میں خوش ہوں، تو ٹھیک ہے، اگر آپ خوش ہیں تو خوش رہیں۔ تو جب آپ دنیا پر راضی ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم